اللہ رب العزت نے یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور قربانی قرب سے ہے، یعنی جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اسے اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے اللہ کا کہ وہ قرب دیگر عبادات کے ذریعے وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے، صدیوں کا سفر قربانی جب پیش کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی قربانی میرے عزیزوں اور دوستوں جانور کی قربانی نہیں ہے، بکرے کی قربانی نہیں ہے، سب سے بڑی قربانی یہ ہے نفس کی قربانی ہے۔ نفس کو قربان کرنا یعنی چاہتوں کو قربان کرنا، وہ جس طرف میلان رکھتا ہے اس طرف جانے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ قربانی ہے۔ اور یہ جب قربانی آتی ہے تو صدیوں کا سفر لمحوں میں ہوتا ہے۔ لوگ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل نے 14 قسمیں کھائی ہیں، اور 14 قسموں کے بعد نفس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی قسم کے واسطے سے کیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کو جس نے درست کیا ہے، اس کے عمل کی، اس کے کارکردگی کی، اس کے ہنر اور فن کی، اور اس کے مقصد اور زندگی کے ادوار میں فعالیت کی، اللہ نے گویا قسم کھائی۔ وہ نفس کیا ہے اور اس کی ہمواری اور درستگی کیا ہے؟ نفس اللہ عز و جل نے جو ہمیں عطا کیا ہے، جسے ہم جان کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں جان کہتے ہیں، وہ نفس، یہ جان اللہ نے اس کو اچھا قامہ دیا، اچھا شامہ دیا، اچھی فکر عطا فرمائی، اچھے تخیلات سے نوازا، اچھا سلیقہ دیا، اچھی صلاحیت سے اس کو بہرور کیا، اچھے عمل کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی، لہذا مثبت اور ایجابی جتنی چیزیں ہیں اس کے لیے اس کے دروازے کھول دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بدکاریاں ہیں، برائیاں ہیں، ناہمواریاں ہیں، ناکامیاں اور نامرادیاں ہیں، ان کو بھی صاف صاف اس کے سامنے رکھ دیا، وما سواہا، درست کر دیا اس کو۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس نفس کو نمایاں 2 راستے، نجد کہتے ہیں بلندی کو، جو راستہ بلند ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کچھ سڑکیں ہیں جو عام چل رہی ہیں، کچھ سڑکیں وہ جو ہائی وے کہلاتی ہیں، اور کچھ سڑکیں وہ ہیں جو صاحب ایکسپریس وے کہلاتی ہیں، اور ایکسپریس وے جو ہیں وہ بلند ہوتی ہیں، اس کا اتار اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، جہاں سرکار اتارتی ہے وہیں اترنا ہے، جہاں چڑھاتی ہے وہیں چڑھنا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس ایکسپریس وے کا ذکر قرآن پاک میں کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے بلند راہیں بنائی دونوں کی۔ اب کوئی غلط اترتا ہے، غلط چلاتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کئی لوگ بیک وقت چلے جاتے ہیں دنیا سے، گاڑی بھی گئی، سواری بھی گئی، اور نہ جانے کتنوں کا سفر جو ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ یعنی جب برائی آتی ہے تو دوسروں پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تو اللہ نے یہ کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس کو ہم نے درست کیا۔ قسم کھا رہا اللہ اپنے عمل کے، اپنی فعالیت کے تعلق سے،
پھر اللہ نے اس نفس کو فرمایا قد افلح من زکاہا، ہم نے تو دے دیا اس فطرت انسانی کا جوہر اس کو عطا فرما دیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب اس کو تم پاکیزہ رکھو یا اسے تم گناہگار بنا دو، اس کو نجس بنا دو، یہ تمہارے اختیار میں بھی ہم نے دیا ہے۔ لہذا اسی اختیار کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو ناپاک کیا وہ نامراد ہو گیا۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور قربانی قرب سے ہے، یعنی جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اسے اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے اللہ کا کہ وہ قرب دیگر عبادات کے ذریعے وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے، صدیوں کا سفر قربانی جب پیش کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی قربانی میرے عزیزوں اور دوستوں جانور کی قربانی نہیں ہے، بکرے کی قربانی نہیں ہے، سب سے بڑی قربانی یہ ہے نفس کی قربانی۔ بغداد میں ایک شرابی تھا، اس کا بڑا میخانہ تھا۔ ایک دن شراب میں دھت وہ نکلا، ایک کوڑے خانے سے گزر رہا تھا، شراب پیے ہوئے تھا۔ اچانک اس کو نظر آیا ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر پاکیزہ نام اللہ لکھا ہوا تھا۔ وہ اس حال میں اسے تنبہ ہوا اور اس نے جا کر کے اس کاغذ کو اٹھایا اور لے کر کے گھر آیا، غسل کیا، پاکیزہ ہوا، اس کاغذ کو بھی صاف کیا، عطر لگایا اور اس کو چوما اور کہا اے اللہ تیرا مقام وہ نہیں، تیرا مقام یہ بلند ہے، اور اپنے بلند طاق کو اس کو سجا کے رکھا۔ رات میں جب سویا تو ایک خاص کیفیت اس کی تھی۔ صبح ایک بزرگ نے آ کے دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، گھبراہٹ کے عالم میں راحت بھر کا جگا ہوا، بغیر چپل و جوتا پہنے ہوئے باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ دیکھا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں جو ہے اس نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم نے اس کائنات میں اس کے نام کو بلند کر دیا، ہم نے اس دنیا میں اس کے نام کو بلند کر دیا۔ یہ سن کر کے تھرا گئے۔ وہ کون ہے لوگوں؟ ایک شرابی۔ لیکن آج کون ہے وہ؟ آج دنیا بشر حافی کے نام سے ان کو جانتی ہے، جو بڑے بزرگوں میں ہیں۔ حافی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر وہ نکلے تھے گھر سے، دروازے پہ آئے تو چپل نہیں پہنے ہوئے تھے، اور حافی کہتے ہی ہیں ننگے پیر جو چلنے والا، زندگی بھر ننگے پیر چلتے رہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یاد کیا ہے، اور زندگی میں ایسی تبدیلی آئی تو اس دور کے اولیاء اللہ نے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کس چیز کی قربانی؟ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ڈاکو تھے۔ ڈکیتی ڈالنے کے لیے ایک شب ایک محل میں یا ایک گھر میں اس کی دیواروں سے چڑھ کر کے چھت پہ پہنچے۔ صاحب خانہ تلاوت کر رہے تھے، اور اس وقت تلاوت ان کی زبان پہ یہ آیت تھی أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے یاد سے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے؟ یہ سنتے ہی ان پر کیفیت طاری ہوئی، اور اسی وقت توبہ کیا اور کہا اے اللہ یہ وقت آ گیا ہے کہ دل نرم پڑ جائیں اور تیری یاد سے معمور ہو جائے۔ اس دور کے تمام علماء صلحاء اتقیاء میں اللہ نے نمایاں مقام حضرت فضیل بن عیاض کو عطا فرما دیا۔
صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہوا، قربانی پیش کی، قربانی پیش کی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی جس کو نواز دے، بایزید بسطامی بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا ایک عمل، رات میں ان کی والدہ نے کہا بیٹے پانی پلا دو، بیٹے پانی پلا دو۔ وہ اٹھے تو گھڑے میں بھی پانی نہیں تھا، مشکیزے میں بھی پانی نہیں تھا، پانی لینے کے لیے باہر گئے، اور باہر سے جب لے کر کے آئے تو ماں سو چکی تھی، ماں سو چکی تھی، پانی کا پیالہ لیے کھڑے رہے یہاں تک کہ انتظار میں رہے کہ ماں اٹھے تو پانی پلا دیں۔ ماں بہت دیر کے بعد بیدار ہوئی، بہت دیر کے بعد بیدار ہوئی، دیکھا کہ بیٹا کھڑا ہے پانی لیے ہوئے، تو پوچھا بیٹے کب سے کھڑے ہو؟ کہا اماں جب سے آپ سو رہی ہیں میں پانی لے کر کے آیا، آپ سو رہی تھی میں نے جگایا نہیں۔ ماں نے کہا اے اللہ، اے رب کریم، میں اس سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہوں، میں اپنے بیٹے بایزید سے راضی ہوں، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ بایزید بسطامی اس دور کے اور آج بھی بزرگوں میں شمار ہوتا ہے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ حدیث شریف میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ 3 افراد جا رہے ہیں سفر پہ، راستے میں سخت طوفان آیا، رات میں طوفان آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ایسی گرج و چمک و دھمک کے نیند کھل جا رہی تھی، طوفان آیا، وہ تینوں ایک غار میں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہوئے تو اتنا زوردار طوفان یا ہوائیں چل رہی تھی کہ اوپر سے ایک چٹان کھسکی اور غار کے دہانے پہ آ کے لگی۔ اب نکلیں تو کیسے نکلیں؟ نکلنے کی کوئی سبیل نہیں تھی، نہ وہاں کوئی آبادی تھی۔ تینوں نے طے کیا آج ہم دعا کریں، نفس کے خلاف کون سا عمل ہے جو اللہ نے قبول فرمایا، اس کے حوالے سے ہم دعا کریں گے۔ لہذا انہوں نے دعا کی، ایک نے دعا کی اے اللہ میری چچاداد بہن تھی، میں نے اس پہ ڈورے ڈالے، وہ راضی نہیں ہو رہی تھی، میں نے خطیم رقم دے کر کے اس کو راضی کیا، لیکن جس وقت میں نے چاہا کہ اس کے مہر کو توڑ دیں، اس نے کہا اللہ سے ڈرو، میں الگ ہو گیا۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا، وہ پیسہ بھی میں نے واپس نہیں لیا، رب کریم اگر یہ عمل مقبول ہے تیری درگاہ میں تو رب کریم اس سے ہمیں نجات دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑی سی چٹان کھسک، دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ اے رب کریم میرے والدین بھوکے تھے، میں بہت دیر سے بکریوں کو لے کر کے آیا اور دودھ نکالا، لیکن وہ سو چکے تھے، دودھ پیالے میں لے آ میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، میرے بچے بلکتے رہے، سسکتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے ان کو نہیں پلایا۔ ماں جب اٹھی، باپ جب اٹھے تب میں نے پلایا۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اس مصیبت سے آزاد فرما۔ تھوڑی سی چٹان اور دی۔ تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا کام کرنے کے لیے، اس نے کام کیا لیکن پیسہ لیے بغیر واپس چلا گیا، میں نے بہت تلاشا لیکن وہ نہیں ملا، تو جو اس کی مزدوری تھی میں نے اس سے بکری خریدی، اس بکری نے بچہ دی یہاں تک کہ ایک ریوڑ تیار ہو گیا بکریوں کا۔ بہت دنوں کے بعد وہ آیا اور کہا میری مزدوری دے دیجئے، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بکریوں کا پورا ریوڑ تمہارا ہے۔ اس نے کہا مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ، چند پیسوں کے لیے ریوڑ کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں حقیقت یہی ہے کہ اسی پیسے میں نے بکری خریدی اور اسی بکری کے ذریعے پورا جو ہے ریوڑ تیار ہوا ہے، سب تمہارا ہے، تم لے کر کے جاؤ، اور وہ سارا سمیٹا بکریوں کو لے کے چلا گیا۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے اگر میں نے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا۔ دہانہ کھل گیا، وہ باہر آ گئے۔ تو قربانی کے ذریعے جب انسان نفس کے خلاف
قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی جلوہ سامانی کرتے ہوئے اس کو مقصد تک پہنچانے میں معاونت کرتی ہے۔ لہذا آج آپ قربانیاں کر رہے ہیں، یہ قربانیاں تو ظاہری ہے، اصل قربانی جو ہے وہ نفس کی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نہ دکھاوا ہو، نہ ریا ہو، اور نہ شہرت کی چاہت ہو، نہ اپنی زبان سے اس کا اظہار ہو، بلکہ رضا الہی کی طرف ہماری نظر ہو اور مقصد ہو، طلب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لمحوں کا یہ عمل صدیوں پر بھاری ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا